بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے واردات کہانی کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ 2 گھنٹے کی چلچلاتی دھوپ میں گرمی سے میرا برا حال تھا اور پیاس بھی شدت کی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار لسی، دل بہار لسی پینے کے بعد مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ پھر میں نائی کی طرف متوجہ ہوا۔ کرم دین، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے آج ہی صبح نذیر باجوہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس ہولناک واقعے کی اطلاع تم نے ہی اس کو دی تھی؟ میں نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی، اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو میں نے نذیر باجوہ کے باڑے کی دیوار سے ایک آدمی کو پھلانگ کر جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کرم دین، جب تم نے اس بندے کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر جاتے ہوئے دیکھا تو تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نذیر باجوہ کو اطلاع دینا زیادہ ضروری تھا یا اس قاتل کو جو قتل کر کے دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا؟ سرکار، میں نے پہلے وہی کوشش کی جو آپ فرما رہے ہیں، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یعنی تم نے اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جی کہا۔ لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی کیونکہ وہ بندہ چھلاوے کی مانند کھیتوں میں بھاگتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی وضاحت یا اس کا حلیہ قد کاٹ؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ قد کاٹ تو تم نے بغور جائزہ لیا ہوگا نا، یا کچھ اندازہ تو ہوا ہوگا نا؟ میں معنی خیز لہجے میں بولا۔ نہیں جی، میں اس کو نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس نے منڈاسا باندھ رکھا تھا، اس لیے چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ہاں، قد کاٹ سے مجھے وہ خوشیہ ہی لگا۔ خوشیہ؟ یہ خوشیہ کون ہے؟ میں نے اسے کریدنے کے انداز میں پوچھا۔ ڈنگر چور خوشیہ جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس کا اصل نام خوشی محمد ہے، لیکن علاقے میں وہ خوشیہ ڈنگر کے نام سے مشہور ہے۔ خوشیہ ڈنگر چور یعنی مویشی چور؟ جی، وہ چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ جانوروں کی چوری کا کام کرتا ہے، یہی پیشہ ہے جی اس کا۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس سے نہایت ہی ایک اہم سوال کیا۔ کرم دین، کیا تم نے اس بندے کے پاؤں کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی؟ جی ملک صاحب، دیکھا تھا، وہ پیروں سے ننگا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ وہ ایک پاؤں سے ننگا تھا یا دونوں پیروں سے؟ دونوں پیروں سے، میں نے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں پیروں سے؟ دونوں پیروں سے جناب، دونوں ہی پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خوشیہ ہی ہے، کیونکہ خوشیہ ہی سر پر منڈاسا مار کر اور ننگے پیروں ہی وہ چوری کرتا ہے۔ کیا تم نے خوشیہ کو دیکھ رکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو کیا چک 84 کے کسی فرد نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، اسے آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا، بس سنا ہے، اس نے بتایا۔ لیکن اس کی دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جناب۔ اب تک اگر کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلا کہ اسی کا نام خوشیہ یعنی کہ خوشیہ ڈنگر چور ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اگر تم نے آج اسے صبح نذیر باجوہ کے باڑے سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہ وہ ڈنگر چور ہے، تو پھر اس نے ان کے جانور چوری کیوں نہیں کیے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں
سوال کیا۔ وہ مشتاق باجوہ کو قتل کر کے کیوں چلا گیا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا جناب، کرم دین نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور مسکین سی صورت بنا لی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پھر اس سے کہا، اور جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل ہوئی تو پھر کسی قسم کی رعایت کی توقع مت کرنا۔ سن رہے ہو نا کرم دین؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ اس نے رونی سی صورت بنا کر کہا، سر جی میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کچھ اپنے سے بولا ہے۔ اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو کالے چور کی سزا وہی سزا آپ مجھے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، سچ جھوٹ کا فیصلہ تو وقت خود ہی کر دے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم جوتے بنانے کا کام کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ سرکار میں خاندانی موچی ہوں، یہ کام مجھے باپ دادا سے ملا ہے، بڑے عرصے سے کرتے ہیں، خاندانی موچی ہوں جناب، اس نے بڑے فخر سے کہا۔ اپنے کام کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ بالکل جناب، بالکل پہچانتا ہوں میں اپنے کام کو، اس نے بڑے فخر سے کہا۔ میں اپنے بنائے ہوئے جوتے کو 10 سال بعد بھی دیکھ لیتا ہوں تو دیکھ کے پہچان سکتا ہوں کہ میرے ہی ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ پھر میں نے کپڑے کے تھیلے میں سے وہ چپل کا ایک پیر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جو نذیر باجوہ کے باڑے سے ملا تھا۔ کرم دین موچی نے چپل کو گھما پھرا کر دائیں بائیں اوپر نیچے سے بغور دیکھتے ہوئے پھر بولا، یہ چپل میرے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن کیا؟ میں بڑے اضطراری لہجے میں بولا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا، آپ کے خیال میں یہ چپل کتنی عمر کے آدمی کی ہوگی؟ یعنی کہ اس کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ یہی کوئی 12 یا 13 سال کی عمر کے بچے کی۔ وہ الجھن زدہ انداز میں پھر دیکھنے لگا، وہ سوچ میں ڈوبنے لگا اور کہنے لگا، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں صاحب جی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کرم دین؟ کرم دین سر کھجاتے ہوئے بولا، سر جناب میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ چپل کسی بچے کی نہیں بلکہ کسی بڑے آدمی کی ہے، بڑے انسان کی ہے۔ وہ پھر گمبھیر لہجے میں بولا، کوئی ایسا بندہ جناب جس کا قد چھوٹے بچے کے برابر ہو، یعنی 12-13 سالہ بچے کے برابر ہو اور ہاتھ پاؤں بھی اتنی ہی جسامت کے ہوں، اور یہ بات میں چپل کی بناوٹ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کرم دین کی بات میں وزن تھا۔ پھر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ تجربہ کسی کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا اور تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ کرم دین جو بھی کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا اور اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا تھا، اور تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ کرم دین کی نگاہ تجربہ کار نگاہ جو کہہ رہی تھی اس کے درست ہونے کے قوی امکانات تھے۔ اچانک کرم دین کی آواز نے مجھے چونکا دیا، سر یہ چپل آپ کو کہاں سے ملی؟ نذیر باجوہ کے باڑے سے؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، جہاں نذیر باجوہ کا بیٹا مشتاق باجوہ کا قتل ہوا ہے۔ اب تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے جی۔ کیا مطلب؟ مجھے اب ذرا برابر بھی شک نہیں رہا کہ مشتاق باجوہ کے قتل میں خوشیہ ڈنگر چور کا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا، تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جناب خوشیہ ڈنگر چور ایک دبلا پتلا پست قد کا نوجوان ہے۔ وہ اپنی جسامت سے 14-15 سال کا ہی لگتا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سائز کی چپل
وہی پہن سکتا ہے جی۔ لیکن تم نے تو کبھی خوشیہ کو دیکھا نہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں اس کے حلیے اور قد کاٹ کا سب معلوم ہے۔ وہ جی میں نے خوشیہ ڈنگر چور کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے، وہی بیان کر رہا ہوں، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ لیکن قانون سنی سنائی باتوں کو سن کر معاملے کو آگے کبھی نہیں بڑھاتا۔ کرم دین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ضرور ہے کہ پولیس کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، لیکن شک میں بھی وزن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، آپ اپنا کام زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے جتنا معلوم تھا وہ میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ صرف میں نہیں، تم بھی اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑی عمر کے حوالے سے جو چھوٹے قد کا انکشاف کیا ہے وہ میرے دماغ میں چپک کر رہ گیا ہے۔ میں اپنی تفتیش کے دوران اس نکتے کو بھی نظر میں رکھوں گا۔ میرے تبصرے پر وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے پھر اپنی تفتیش کا اختتام کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے اٹھ کر میں پھر دلدار سنار کے پاس چلا گیا۔ دلدار سنار چک 84 کا اکلوتا ہی سنار تھا، یعنی کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی سنار تھا۔ دلدار نے میرا بڑے تپاک سے استقبال کیا۔ وہ درمیانی عمر کا صحت مند قدرے لمبے قد کا نوجوان تھا۔ میں نے اپنے آمد کی غرض و عافیت سے اسے آگاہ کیا اور پھر جیب سے نکال کر وہ چاندی کی زنجیر اس کے حوالے کی۔ وہ اس چاندی کی زنجیر کو ہاتھ میں لے کر گھمانے پھرانے کے بعد، اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد، بڑی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بڑی سہنی زنجیر ہے تھانے دار صاحب، اور اس میں لگا ہوا عقیق بھی بہت ہی عمدہ قسم کا ہے۔ جس سنار نے بھی اسے بنایا ہے وہ اپنے کام کا بڑا ماہر کاریگر لگتا ہے۔ دلدار کی باتوں سے کافی باتیں واضح ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے سوالات کرنا ضروری سمجھا۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ زنجیر تم نے نہیں بنائی؟ جی جناب، 100% یقین ہے۔ میں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے زیورات کو دور سے ہی دیکھ کے پہچان لیتا ہوں۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ زنجیر کس سنار نے بنائی ہوگی؟ میں نے پر امید لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں جناب، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم نے کیا آج سے پہلے اس زنجیر کو کسی اور کو پہنے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ میں دراصل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے چک 84 میں کسی بندے کے پاس، یعنی کہ اس کو یہ زنجیر پہنے ہوئے دیکھا ہو؟ اس بار بھی اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں کچھ دیر دلدار کی دکان پر بیٹھا اس سے مختلف سوالات کرتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ تھانے آ گیا۔ اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی اور دن نے ڈھلنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک مشتاق باجوہ کے قتل سے متعلق کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا اور گرمی کی شدت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شام کے وقت کھوجی اللہ رکھا اور کرم دین بھی واپس آ گئے تھے۔ کھوجی اللہ رکھا کافی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں نے نذیر باجوہ کے باڑے سے لے کر گاؤں کے آخری حصے تک کھورا نکالا ہے، لیکن وہاں بہت سے لوگوں کے پاؤں آپس میں ڈگمگ ہو رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ آپ کا مطلوبہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ان بندوں کے کھروں کی تفصیل بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟